کریما دستگیرا اشرفا. جیسا کہ قربانی کا وقت جو ہے قریب ہے، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور کچھ لوگ جانوروں کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، کچھ لگنے والے ہیں. تو ذرا یہ واضح فرماتے ہیں کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ جی، قربانی کن لوگوں کو کرنی چاہیے، اس کے حدود میں کون کون لوگ آتے ہیں، ذرا رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ الحاج قاری محمد اعظم صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، اور میں مدرسہ راہ بلال کی اس آفس سے تمام ہی سامعین و ناظرین تک اس سوال کا جواب پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ حضرات اس کو بغور سنیں اور پھر ہر ایک اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھے کہ واقعی مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. تو دیکھیے، ایام قربانی جب شروع ہو جاتے ہیں، مثلا عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ان 3 دن کے اندر 6 شرطیں ہیں. یہ شرطیں جس شخص کے اندر پائے جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے. ان 6 شرطوں میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر قربانی کا واجب نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کسی کے بارے میں کہ ہاں یہ بندہ ارتداد کو پہنچے ہوئے یعنی مرتد ہو گیا ہے اپنے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے، تو اس پر قربانی واجب ہی نہیں. دوسرا یہ کہ دوسرا عاقل ہونا، یعنی پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا بالغ ہونا. بالغ ہونے کا مطلب یہ یعنی بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر کوئی صاحب بچوں کی جانب سے قربانی کر رہا ہے تو وہ نفلی قربانی ہو جائے گی، لیکن ان پر قربانی واجب نہیں. چوتھی شرط ہے مقیم ہونا. مقیم کا مطلب یہ کہ مسافر نہ ہو. اور مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر ہے جو اپنے شہر سے، اپنی بستی سے 92 کلومیٹر کی دوری کے ارادے سے نکلا اور اس کا وہاں 15 دن رکنے کا ارادہ نہیں ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ مسافر ہے. تو مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. 5ویں شرط ہے آزاد ہونا. اب تو خیر اس وقت سبھی لوگ آزاد ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ اس وقت غلام ہوا کرتے تھے. تو آزاد ہونا یہ 5ویں شرط ہے. اور 6ٹھی شرط ہے مالک نصاب ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مالدار ہونا. کیونکہ یہ جو قربانی ہے یہ مالی عبادت ہے، تو ظاہر ہے مالی عبادت ہے تو مالدار پر ہوگی. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، کنفیوژن یہاں ہوتی ہے ہمارے لوگوں کو کہ ہم مالدار کسے کہیں؟ کیا جس کے پاس اچھی کوٹھی ہے وہی مالدار ہے، زیادہ پیسے والا مالدار ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، یعنی فقہ نے مالدار کا جو نام رکھا ہے اس کا کہ اس کا مال نصاب تک پہنچا ہو، جو مالک نصاب ہو. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ شریعت نے مالک نصاب کسے کہا ہے. تو مالک نصاب کو سمجھنے کے لیے جس کے پاس مال ہو، تو مال کی کئی کیٹیگری ہیں، کئی صورتیں ہیں. مثلا شریعت نے کہا کہ اگر مال اس کے پاس چاندی کی صورت میں ہے، یعنی صرف اونلی چاندی ہے اس کے پاس، تو شریعت نے کہا اس کی مقدار ہے 52.5 تولہ. یعنی 52.5 تولہ اگر چاندی اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، وہ شریعت نے اس کو مالدار کہا. دوسرا یہ کہ چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے. جیسے ہماری کچھ اسلامی بہنیں ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس سونا ہی سونا، کچھ نہیں ہے. تو سونا ہے تو سونے کی مقدار شریعت نے رکھی 7.5 تولہ، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اونلی سونا ہے. اب اس کے علاوہ اور صورتیں آتی ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ کتنی مقدار میں ہو، اس کے پاس کچھ اس کی ضرورت سے الگ ایکسٹرا مال پڑا ہوا ہے تو وہ کتنی مقدار میں ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہے تو وہ کتنا ہو. تو اس کے لیے شریعت نے ایک قانون بنایا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے،
بلکہ تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, کچھ کھاتے میں بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, کچھ مال پڑا ہوا اس کے پاس ایسا جو اس کے استعمال میں نہیں آ رہا, جو استعمال میں آ رہا, جیسے گاڑی استعمال کرنے کی وہ نہیں لگے گی, مکان استعمال کا وہ نہیں لگے گا, فون استعمال کا یہ نہیں لگے گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی پڑی جنہیں ایک سالوں سے اس نے ٹچ ہی نہیں کیا, وہ پڑا ہوا یہ مال اس کے پاس, تو اس کو لگائے گا. تو اب اس نے کہا تھوڑی چاندی تھی, تھوڑا سونا تھا, اس کی قیمت لگائے, سونے کی قیمت لگائے, یا پیسے تھے اس کے پاس, اس پیسوں کو پلس کرے. اس کے بعد اس کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے ضرورت سے الگ, یا کچھ مال پڑا ہوا ہے, یا مال تجارت ہے اس کے پاس, بزنس کر رہا وہ پڑا ہوا ہے, یا اس کے پاس کوئی اس نے ایک مکان ایکسٹرا خرید رکھا ہے, یا کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے, تو ان ساری قیمت کو پلس کر لے. پلس کرنے کے بعد اب یہ دیکھے اگر اس کا مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے. اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, یہاں پر اس پر کچھ دینداری ہے, قرضہ ہے اس پر, لائٹ کا بل جمع کرنا ہے, راشن کا پیسہ دینا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ سارا قرضے کو لکھ لیں. اب اس قرضے کو, اس دینداری کو اس سے مائنس کر لے. اب یہ اپنا یہ ٹوٹل لگا لے ہر ایک بندہ بنے کہ اس کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی خریدنے کے لائق قیمت یعنی پیسہ اس کے پاس بچ رہا ہے مال, تو وہ شریعت نے اس کو مالدار کہا. اب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی. اب ظاہر سی بات ہے ہر دن ہر مہینے میں اس کی قیمت گھٹتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. اس وقت آج 4 جون ہے, 4 جون 2023 کو میں نے انڈیا یو پی کے اندر سنبھل سے ایک اپنے عزیز سے جو سنا رہے ہیں ان سے پوچھی کی قیمت آج کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے, یعنی ہم آپ سے 52.5 تولہ چاندی خرید ہیں تو کتنے کی بیٹھے گی؟ تو انہوں نے کہا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 37,800, یعنی 200 کم 38,000. تو تقریباً اگر کسی کے پاس 38,000 روپے کا مال, 38,000 روپے کا اماؤنٹ, 38,000 روپے کا کوئی سامان ہے تو وہ مالدار ہے. اب ہر ایک اپنا جائزہ لے لے, گھر میں 4 لوگوں کے پاس الگ الگ, تو چاروں الگ الگ مالدار ہیں. بیوی کے پاس الگ اتنا مال ہے تو وہ مالک مالدار ہے, شوہر کے پاس ہے وہ مالدار ہے, بھائی الگ الگ تو وہ مالدار ہیں. اس طرح ہر ایک اس کسوٹی پر اپنے آپ کو رکھ لے کہ ہاں میں اتنے مال کا مالک ہوں, تو وہ مالک نصاب ہے, اس پر قربانی کرنا واجب ہے. وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا. اس کو آپ سنیں بھی اور دوسروں تک شیئر کریں. السلام علیکم.